شروع کر رہے ہیں تو پہلے دو حرف ساکن تھے، یعنی پہلے حرف پہ بھی کچھ نہیں تھا، دوسرے حرف پہ بھی کوئی حرکت نہیں تھی، دونوں جو ہے یا تو کچھ نہیں تھا یا ساکن تھے، جزم تھا، تو ہم اسٹارٹ نہیں لے پا رہے تھے، ہم اسٹارٹ نہیں کر سک رہے تھے. تو ہم عربی لینگویج کا جو گرامر کا فارمولا ہے وہ فارمولا سیکھے کر. کیا تھا وہ فارمولا؟ وہ فارمولا یہ تھا، اگر قرآن میں جب بھی پہلے دو حرف ساکن آ گئے آیت شروع ہوتے ہی، اگر آپ اسٹارٹ نہیں لے سکے تو آپ تیسرے حرف پہ دیکھنا کیا ہے. تیسرے حرف پہ اگر پیش ہے تو پیش لگا کے شروع کرنا پہلے حرف کو، اگر تیسرے حرف پہ زیر ہے تو زیر لگا کے شروع کرنا، لیکن تیسرے حرف پہ اگر زبر ہے تو بھی زیر لگانا. یعنی دو تو بالکل آسانی سے آپ کو یاد رہ سکتے، پیش رہا تو پیش لگانا، زیر رہا تو زیر لگانا، لیکن زبر رہا بھی تو زیر ہی لگانا. ہم نے بہت پریکٹس کی، کم سے کم 8-10 جگہ ہم قرآن میں سے نکال کے دیکھے، اور بہت سی جگہ ہماری اردو قرآنوں میں بھی دیکھے، عربی قرآنوں میں بھی دیکھے، اور جاننا کیا کرنے کا تھا، کیسا دو ساکن آ رہی اور ہم کو کیا کرنا ہے. وہ فارمولا کل سیکھے الحمدللہ. آپ لوگ سب جو ہے اس کی پریکٹس کرے، اور اس میں کون سے آیتوں میں آیا، کون سے سوروں میں آیا، میں آپ لوگوں کو وہ بھی لکھا دی. اس میں ایک چیز اور اضافہ یہ کرنا ہے، جب بھی کل بتانا، کل میں وہ اسکپ کر دیا، میں کل ہی بتا رہا تھا، کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں اکثر جو ہے آیتیں شروع ہوتی ہیں الذی سے، الذی، بہت سی آیتیں شروع ہوتی ہیں الذی، اور یہ الذی میں اگر آپ الذی کی بریکٹ کھولے تو الف خالی ہے، پہلا لام ساکن ہے، دوسرے لام پہ زبر ہے. آپ تجدید کی بریکٹ کھولے تو 2 لام نکلے، اس کے بعد زا پہ زیر ہے یا ساکن ہے، الذی. اب آپ بولیں گے یہاں پہ پہلے 2 حرف ساکن ہے تو آپ بولیں گے تیسرے حرف پہ زبر ہے، میں الذی پڑھوں گا زیر لگا. یہاں یہ فارمولا نہیں چلتا. ال کیا ہے؟ یہ ال یہ عربی گرامر میں ال کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا، ایمان والا، نہیں ایمان والا نہیں، یہ ایک حرف ہے قلم. قلم مینس پین، کوئی بھی پین. یہ جو ہے کامن ناؤن ہے. قلم مینس کامن ناؤن، اس میں عام جس کو بولتے ہیں اردو میں. اگر ہم اس کو پراپر ناؤن بنانا چاہ رہے ہیں تو عربی میں کیا کرتے ہیں، اس کو ال لگاتے. جو بھی حرف پہ ال لگا ہوا ہے سمجھنا یہ پراپر ناؤن ہے، کسی خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی، کسی خاص قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. ال لگا دی تو پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، کوئی خاص چیز، کوئی خاص. اب بیت ہے، بیت بولے تو گھر، بیت بولے تو گھر، با پہ زبر ہے، یہ یا ساکن ہے. بیت مانے گھر. لیکن اگر اس پہ ال کا اضافہ کر دیے، ال لگا دی، البیت بولتے کوئی خاص گھر. اب یہ کامن ناؤن نہیں، اب یہ بہت پراپر ناؤن ہو گیا. یہ بہت ال لگانے کا مطلب ہے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا، اس میں خاص بنانا. ال لگتا ہو، یہ ال ہمیشہ زبر سے ہی پڑ جاتا ہے، یہ ال ہی ہے. اس میں یہ آپ یہ فارمولا اپلائی نہیں کرنا، تیسرے حرف کو دیکھ کے والا فارمولا. جہاں بھی ال رہا وہ زبر سے ہی پڑھنا، اس کو آپ کو آٹومیٹک الف پہ زبر سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ال کا فارمولا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ الذی جب بھی آئیں گا یہ الف پہ زبر سے پڑھیں گے. آپ یہ فارمولا اپلائی نہیں کریں گے ال کو، کیونکہ یہ گرامر، یہ پراپر ناؤن کا ال ہے. یہ آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ جب بھی آئیں گا، جب بھی قرآن میں الذی آئیں گا، آپ بولیں گے پہلے 2 حرف یہاں ساکن ہے، میں تیسرے حرف پہ زیر ہے تو زیر دوں گا، پیش ہے تو پیش دوں گا، زبر ہے تو زیر دوں گا. نہیں، یہ ال کا فارمولا ہے. الف پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا رہتا ہوں، الف خالی رہتا، لیکن آپ پڑھتے اس کو ال کے ساتھ. یا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا رہتا الف پہ، لیکن آپ اس کو زبر سے ہی پڑھیں گے ہمیشہ. پوری قرآن الذی پڑھیں گے، آٹومیٹک زبر سے ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ گرامر کا رول ہے. اس کو پراپر ناؤن بنا رہا ہوں، پراپر ناؤن بنا رہا ہوں. خالی صاحب انگریزی میں بھی دا اور دا، بالکل یو آر رائٹ. پہلے ہی بول دیا تھا یہ دی. انگریزی میں دی لگاتے، اس میں ال لگاتے، ال. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، اتفاق سے بیچ میں آ گئی وہ، یا نہیں بتانا چاہیے لیکن بتا. آپ دیکھیے عربی بہت 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 زبردست لینگویج ہے. اب یہ ہے قلم. قلم مینس پین. قلم مانے
पेन, आप इसको अगर अगर आप इसको या लगा दिए, मीम को या लगा दिए, खलमी मीन्स माई कलम। आपको उर्दू हो इंग्लिश हो, आपको 2 वर्ड लिखना पड़ता, माई पेन, मेरा कलम। उर्दू में भी लिखना पड़ता मेरा, यहाँ पे मेरा लिखने की जरूरत नहीं है। उसी को क्या करता उन्हें या लगा देता, ये आखिरी की मीम को या लगा देता। बैत, ये बैत था ना ऊपर, घर भर, उन्हें क्या करता, इसको या लगा देता। इसको जैसा या लगा दिया, मेरा घर, किताब, उन्हें क्या कहता, या लगा देता, किताब, माई बुक। आप समझ गए कैसा है ना। अब इसमें वैसी है, किताबू का लगा दिए तो तुम्हारी किताब, योर बुक, ना लगा दिए तो हमारी किताब। यानी इतनी कंडेंस है अरबी, बहुत आराम से काम हो जाता, यानी बहुत चीजें लिखना नहीं पड़ता। अब आपको एक चीज और बता देता आखिरी, इसके अंदर ये असल ये बताने के लिए मैं यहाँ लाया है ना। यानी अब आपको मालूम हुआ कि या लगाने से जो है, आप जैसे बेटा बोल रहे, इब्नी, मेरा बेटा है ना। अबू, मेरे अभी मेरे, माई फादर। अब आप देखिए, आप ये आपका बेटा 2 साल का, 1.5 साल का छोटा बच्चा है किसी का। अब वो बच्चा आ गया, बच्चा जो है, उन्हें बच्चा आके बोलता, अब मेरे अब्बू बोलता, दोनों भाइयों में झगड़ा होता, उन्हें बोलता नहीं मेरे अब्बू है, नहीं बोलता मेरे अब्बू, अभी बोलते उसको, या लगा दिया, मेरे अब्बू है। आप क्या बोलते हो उसको, माई सन बोलने में एक बहुत जज्बात का बड़ा दखल है। आप ऐसी नहीं बोल देते माई सन बोल के, पूरी मोहब्बत, पूरे जज्बे, पूरे खुलूस, दिल की पूरी कैफियत के साथ बोलते, माई सन, मेरा बेटा है। आप उर्दू में भी बोलेंगे ना, मेरा बेटा है, या बच्चा बोलेगा मेरे अब्बू है, मेरे माई फादर, माई सन, है ना। अब क्या है, अब मैं आपको असल उसकी तरफ ला रहा हूं। अब ये है रब पालने वाला, यानी हमारा रब। अब अगर आप क्या कर दिए, इसको लगा दिए, या लगा दिए, माई रब जब आप बोलेंगे, आपके अंदर जज्बात का, खुलूस का, मोहब्बत का एक डिफरेंट लेवल होगा, नई कैफियत आ जाती है। आप पूरी दिल की गहराई से बोलिए, मेरा रब, माई रब। आप अपने रब को बुला रहे हैं कि मेरा रब है, मेरा रब। और जब आप मेरा रब बोलेंगे, आप पूरी दिल की कैफियत के साथ, दिमाग के पूरे, यानी पूरे उसके साथ, जोर के साथ, मोहब्बत के साथ, पूरी कैफियत के साथ अपने रब को पुकारेंगे, माई रब, मेरा रब। अब इस कैफियत को आप लेके रब्बी, और आपका रब्बी बोलते हैं, आपका रब आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया, है ना। अब हम पुकार रहे हैं, हम 3 बार पुकार रहे हैं रुकू में, 3 बार पुकार रहे हैं सजदे में। क्या बोल रहे हैं, सुभान रब्बी, मेरा रब अजीम है, सजदे में बोल रहे हैं, मेरा रब बहुत आला है, बहुत बड़ा है। आप बोलते ही अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया। और हम वो 3 बार अल्लाह, हमारी कहाँ है दिल की कैफियत, हम किधर अल्लाह को पुकार रहे हैं, और हम बेखबर है बिल्कुल। हम तो सजदा मुकम्मल करने की धुन में लगे हुए, और अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया कि मेरा बंदा मेरे को पुकार रहा, माई रब बोल रहा, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया। आप जो है 3 बार एक सीधे में बोल दिए, 3 बार एक सीधे में बोल दिया, उसका तहत पढ़ लिया, उसका घर को चले गए सलाम फेर के। ऐसी कोई कैफियत ही पैदा नहीं हुई। कोई नमाज में, कोई आप सिजदे में जब पूरे खुलूस के साथ 3 बार बोलेंगे मेरा रब आला है, आप क्या करिए, खो जाइए उसमें। आज की तारीख से, अब तक तो नहीं मालूम था, तो अब तो मालूम हो गया। आप 3 बार रुकू में खो जाइए। क्यों, आप खुद बुला रहे अल्लाह ताला को, अल्लाह मुतवज्जे होगा आपकी तरफ।
آپ اللہ آپ کھوئے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھ رہا. ہم اب تک کسی اور کیلکولیشن میں لگے ہوئے, ہم کسی اور کیلکولیشن میں آپ تو نماز کمپلیٹ کرنے میں لگے ہوئے خالی. آپ کو کوئی کچھ, آپ کسی کو بلا رہے ہو, آپ اپنے بیٹے کو بلائے تو بڑی کیفیت سے بلاتے ہیں, اور اپنے رب کو آپ بالکل یعنی ایسے ہی رکھ دیا, سائڈ پہ رکھ دیا بالکل. تو جب بھی آپ 3 بار سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم, میرا رب عظیم ہے, تو آپ پوری دل کی کیفیت کے ساتھ بول رہے ہیں میرا رب عظیم ہے, میرا رب. 3 بار آپ بول کے دیکھیے, 7 بار نہیں بولیے, 5 بار نہیں بولیے, 3 ہی بار بولیے, لیکن پوری دل کی کیفیت کے ساتھ بولیے. آپ کو سجدے میں اتنا مزہ آئے گا, آپ کا دل نے بولے گا کہ سجدے سے مسار اٹھا, آپ کا رکوع میں دل نے بولے گا آپ کا سر اٹھا. ایسا پورا اس میں ڈوب جائیے, بالکل ڈوب کے اتنی چھوٹی سی بات آپ نے بتائی ہے کہ آج تک ہم کو کسی نے نہیں بتائی. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھیں آپ, اتنی چھوٹی سی بات ہم کو کسی نے نہیں بتائی آج تک, نہ ہم نے خود متوجہ کیا. تو آپ اب جب معلوم ہو گئی تو اس کے بعد کا سوچیے. تو پاس افسوس ہوتا ہے نا, کیسا افسوس ہوتا ہے نا. پھر آپ گئے مسجد کو گئے, آپ نے ٹائم نکالا, آپ نے وضو کیا, آپ تیاری کرے, آپ جا کے اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں, آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں, اور آپ بے خبر ہے. بالکل ایسے ہی کیا کر رہے ہیں آپ, کئی کیسے گئے آپ وہاں پہ, بالکل ایسے ٹائم پاس کرنے گئے یا خالی کیا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. پھر تو آپ کے سجدے میں کوئی زور نہیں. Kaisa, with your permission, just to add something. جی for ladies information, as much as you are in the sajda, سجود میں جو ہے سارے جسم کا جو بلڈ ہے وہ ڈاؤن آتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ چاہے مرد ہو عورت کوئی بھی, وہ ان کی بیوٹی میں کلر جو ہے وہ فیس جو ہے فریش رہتا ہے, اور اس میں چونکہ بلڈ کا سرکولیشن زیادہ ہو جاتا ہے, کہ فزیکل ایڈوانٹیج بھی ہے اس میں. پوری نماز میں ہی ہے. ہم نماز کی روح پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کلر بڑھانے کی, وہ الگ سبجیکٹ ہے, وہ ایک بینیفٹ ہے, وہ بتا رہے ہیں, وہ صحیح ہے. میں نے کہا just for a hint for our we are discussing about روحانیت, we are discussing concentration, we are discussing خون دوڑانے کی بات نہیں ہو رہی. نماز میں خوشو کیسا پیدا کریں, ہم خوشو کیسا پیدا, اس کی حقیقی معنوں پہ غور کریں بس. تو چلیں یار, یہ ہم کدھر سے آ گئے, ال سے ہوتے ہم اللہ سے آ گئے. اگر ایسا بولنے بیٹھے نا تو بہت کچھ ہے یار, مگر ہم سبجیکٹ سے ہٹ بھی نہیں سکتے, ہمارے پاس ٹائم فریم ہے. We have to do something, we have to complete something. ہم کو آپ کو پڑھنا, قرآن صحیح پڑھنا بھی سیکھنا ہے, وہ بھی ہمارا. قرآن صحیح ہو جائیں گا تو نماز صحیح ہو جائے گی. Even in نماز you have to apply your tajweed, whatever we are learning. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو جو ہے تھوڑا معنی مطالب پہ بھی, جیسا کہ اب ہم کورس کو آپ کے آگے لے کے جا رہے ہیں, اب آپ کورس جب یہ ختم ہونے کے بعد سے آپ قرآن پہلی, جس کو بولتے ہیں قرآن انڈرسٹینڈنگ قرآن میں آپ جائیں گے, تو ہمارے ڈاکٹر ماجد صاحب جو امام ارسلان کے فادر ہیں, امام ارسلان جو ہے سائپرس کی مسجد کے جو ہے وہ شیخ ہے, امام ہے. شازیہ ان کو جانتی ہیں کیونکہ شازیہ سائپرس میں رہتی ہیں. تو ہی از فادر آف, ہی از اے ڈاکٹر, اور وہ بہت بزی ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی پڑھتے رہتی ہے. تو انہوں نے سیٹرڈے سنڈے 2 دن سلیکٹ کیا, کیونکہ اس دن ان کی چھٹی ہوتی ہے. تو پھر آپ باقی کے 5 days میں آپ لوگ اپنا ریگولر قرآن پڑھنے کا کرنا, 2 دن گرامر کے لیے رکھنا, اور انہیں ہوم ورک دے دیں گے تاکہ باقی 5 دن آپ اس پہ کام کرتے رہیں. تو یہ میں آپ کو فیوچر کا وہ بتا رہا ہوں. بیک ٹو آور لیسن. تو کل کیا جو ہم پہلا وہ پڑھے, پہلی قسم پڑھے, پہلا پارٹ جو پڑھے, اس میں جو ہے جو فارمولا میں بتایا تھا, وہ فارمولا الذی پہ اپلائی نہیں ہوگا, کیونکہ الذی گرامر کے حساب سے ایک الگ چیز ہے. یہ دی ہے, دی جو ہر سینٹنس میں پراپر ناؤن میں یوز ہوتا ہے, اس کو زبر سے ہی پڑھنا. اور قرآن میں جو ہے اس کو وہ بھی نہیں کرتے. کیا مطلب ہے, اس کو
اس پہ چھاپتے نہیں, آپ لوگ خود اس کو جو ہے صحیح کر کے پڑھنا پڑتا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے, آپ سورہ, میں آپ کو نکال کے بتاتا ہوں, سورہ ملک نکال کے بتاتا ہوں, خلق سورہ ملک, آپ دیکھیں گے سورہ ملک میں یہاں پہ الذی خلق الموت, الذی ہم زبر سے پڑھتے ہیں, پہلی لائن میں آپ کو دکھ رہا الذی, ہم نہیں کرتے کہ یہ خالی ہے, اس کے بعد کا لام بھی ساکن ہے, حالانکہ لیکن یہ ال رہنے کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے. دوسری آیت میں دیکھیں گے الذی خلق سبا, الذی خلق سبا, الذی آتیناہم, الذی مانے جن لوگوں کو, جس گروپ کو, جس گروہ کو, جس قبیلے کو, جس جماعت کو, جس قوم کو, یعنی جیسا بھی استعمال ہوتا الذی مانے جن گروپ کے لیے بولا ہے. یہ جو ہے پرٹیکولر ہے اور اس کو زبر سے ہی پڑھنا ہے. تو یہ پرٹیکولر الذی کے لیے زبر سے پڑھنا ہے قاری صاحب, پرٹیکولر سے. الذی ایک ایسا آئٹم ہے کیونکہ لام ہے اس کے بعد, کیونکہ اب آگے جو میں پڑھانے جا رہا ہوں اس میں اس کو پہلے سے. اب یہ ہو گیا, یہ کل کا تھا, یہ نمبر 1 سے اس کا تعلق تھا. اب آج ہم نمبر 2 پڑھ رہے ہیں. آج ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ نمبر 2. نمبر 2 میں نمبر یہ میں میٹ دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ گیا الذی کی پوری ترکیب. اب نمبر 2 میں کیا ہے؟ نمبر 2 بتانے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ دال پہ زبر ہے اور یہ نون ساکن ہے, یہ نون ساکن ہے. ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ دن, یہ نون ساکن ہے, دن دن ہے نا. ہم کیا کریں اس کو ایبریویٹ کر دیں. ہم اس کو ایبریویٹ کر کے اب کیا لکھ رہے ہیں اب ہم اس پہ 2 زبر لگا دیے, یہ نون کو گرا دیا. اب یہ جو دوسرا زبر لگا ہے وہ نون ساکن کی جگہ تھا. وہ یہ تنوین جو ہے ایبریویٹڈ فارم ہے, میں پہلے دن بھی بتایا تھا. تو اب جیسے یہاں پہ ہے, یہاں پہ لکھا میں بن, اب اس کا ایبریویٹڈ فارم کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ 2 زیر لگا دیں, بن. یہ جو دوسرا زیر لگ گیا وہ نون ساکن کی جگہ ہے, یہ نون ساکن کی جگہ ہے دوسرا زیر, ہے نا. یہ جو دوسرا زبر لگا ہے یہ نون ساکن کی جگہ ہے نا. ویسی طریقے سے اب یہ ہے کاف پہ پیش ہے اور یہ نون ساکن ہے. کاف پہ کیا ہے؟ پیش ہے اور یہ نون ساکن ہے. کن. اب کیا کر دیا ہم؟ اب اس کو کیسا لکھ رہے ہیں اب کاف لکھ کے 2 پیش لگا دیے, کن. یعنی یہ دوسرا پیش نون ساکن کی جگہ لگا دی, کن. ایبریویٹڈ فارم ہے. تنوین جو ہے ایبریویٹڈ فارم ہے. آپ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آ گیا. یہ پہلے بتایا تھا, پھر بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آسانی رہے. یہ تنوین جو ہے نون ساکن کی جگہ استعمال ہوتی ہے, ایبریویٹڈ فارم ہے. اب یہاں پہ جو بتانے آ رہا ہوں میں, دوسری جو کیفیت ہے, ہم آج جو دوسرا لیسن پڑھ رہے ہیں اسی میں یہی چیز کو ہائی لائٹ کیا رہا ہوں. یہ جو اب ہم دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ جب ایک آیت شروع ہو گئی, چل رہی پڑھتے عین آیت کے بیچ میں جا کے عین آیت کے بیچ میں 2 ساکن حرف آ گئے. 2 ساکن ہے, یعنی 2 حرف, کوئی بھی, یہ نہیں کہ فلاں کوئی بھی 2 حرف آ گئے, دونوں کے دونوں ساکن ہے. کیا مطلب؟ یعنی دونوں پہ جزم ہے, دونوں ساکن ہے. جب بھی 2 ساکن حرف آ جاتے ایک جگہ, آپ نہیں پڑھ سکتے, اٹک جاتے, وہاں پہ پاس ہو جاتا, آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ کب ہوتا, کیسا ہوتا, آپ کو کیسا معلوم ہونا؟ یہ اس کی بڑی اصل یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسا میں آپ کو تھوڑے آپ کو بتاتا ہوں, ایگزامپل بتاؤں گا. آراف, سورہ آراف سے شروع کرتا ہوں میں. سورہ آراف میں آپ کو یہ عربی قرآن میں پہلے بتا دیتا ہوں. سورہ آراف میں آپ دیکھیں گے 9 میں چلا گیا میں. یہ دیکھ رہے آپ یہاں پہ والوزن, یہ آیت آپ میں دکھ رہی آیت, والوزن یومئذ کے بعد ایک الف وصلی ہے اور لام پہ جزم ہے, لام ساکن ہے. آپ دیکھ لیے نا,
آپ کو نظر آ گیا کنفرم ہے. پہلی لائن میں زال پہ 2 زیر ہے, یومئذ حق لام پہ جزم ہے. اب میں اس کو میں آپ کو یہاں پہ ڈال کے بتایا تو سمجھ میں آتا, نہیں تو ایسا سمجھ نہیں آتا. یومئذ لکھ دیتا ہوں میں آپ کو, یومئذ الحق, یہ لام پہ جزم ہے, حق جو بھی ہے. اب میں اس کے ایجے کر رہا ہوں, آپ غور سے دیکھیں. یو یا پہ زبر ہے, واو ساکن ہے, ٹھیک ہے, میم پہ زبر ہے, حمزہ پہ زیر ہے. یہ زال پہ آپ ہے نا زیر ہے اور نون ساکن ہے. میں تنوین کی بریکٹ کھول لیا تو زین نکل گیا, تنوین کی بریکٹ کھولا تو نون ساکن نکلا. اب بھی میں آپ کو بتایا کیونکہ وہ ایبریویٹڈ تھا. کیوں کھولا؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے لام ساکن ہے اور ہا پہ زبر ہے, الحق آ گیا, زبر ہے. اب دیکھیے آپ ایسا کرنے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں 2 ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے. ایک ساکن تنوین میں سے نکلا, ایک ساکن میں آلریڈی تھا لام. اب آپ یومئذ پڑھ دیا تو آپ آگے نہیں پڑھ سکتے باپ, کیونکہ اگلا حرف بھی ساکن ہے. یہ کیفیت قرآن میں بہت جگہ آتی, آپ اس پہ ذرا غور کریے. یومئذ اب آپ نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے اس کو, کیونکہ نون بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن. تو کیا کرا ہماری قرآنوں میں, کیا کرا انہیں, ہماری قرآنوں میں کیا کرا, یہاں پہ آ کے ایک چھوٹا سا نون لکھا, اس کو بولتے ہیں نون خطنی. اور اس کا فارمولا کیا ہے, اب آپ لوگ غور سے دیکھیے. اب اس کا فارمولا لکھ کے بتا رہا ہوں, عربی زبان کا فارمولا ہے الساکن پورا لکھتا ہوں میں, تجدید سین پہ, الساکن اذا حرک وحرک بالکسر, وحرک. اب آپ اس کو پریشان نہ ہوتے دیکھ کے, یہ عربی جملہ ہے بالکسر, یہ لام پہ سکون ہے, بالکسر. ساکن اذا حرک وحرک بالکسر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ عربی میں ہے, یہ رول ہے ان کی گرامر کا. انہیں یہ بول رہا جب قرآن میں یا کہیں بھی جب قرآن میں 2 ساکن حرف ایک ساتھ جمع ہو گئے تو آپ پہلے ساکن کو زیر دے کے پڑھو, تو نہیں پڑھ سکتے آپ اٹک جاتے, پاس ہو جاتے. آپ 2 ساکن حرف ایک ساتھ آ گئے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, گاڑی رک جاتی ہے آپ کی. گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا بول رہا ہوں, جب 2 ساکن جمع ہو گئے تو پہلے ساکن کو زیر دو. تو پہلے ساکن کو زیر دو بولتے ہیں انہوں نے, کیا کرتے, یہ تنوین یہاں اوپر آئی, اب یومئذ یہ کیا کرتے, یومئذ کی تنوین کی بریکٹ کو کھول کے یا نون ڈال کے نون کو زیر ڈال دیتے اور اس کا ایک زیر نکال دیتے. اب ایک زیر کینسل کر دیتی ہے, یہ ایک زیر کینسل کر, اب خالی ایک زیر چھوڑ دیتے ہیں. یومئذ الحق, یومئذ الحق. اب پڑھ سکتے آپ, تنوین کی بریکٹ کھول کے نون نکالا, نون نکالا تو وہ نون ساکن تھا, اگلا لام بھی ساکن تھا. انہیں کیا کرا, نون پہ زیر دے دیا. ایز پر دس گرامر رول الساکن اذا حرک وحرک بالکسر, یعنی 2 ساکن حرف جمع ہو گئے تو پہلے ساکن کو زیر دو. انہیں کیا کر دیا, جو نون ساکن نکلا تھا اس کو زیر دے دیا. یومئذ الحق. اب یہ نون, اب بولے یہ نون خطنی کیسا پیدا ہوا؟ آپ تنوین کی بریکٹ کھولے تو نکلا, اور انہیں چھوٹا کہیں کو لکھا, بڑا نون کہیں کو نہیں لکھا, کیونکہ انہیں وہ نون کو وہاں سے لا کے ادھر یا آگے لا کے لکھتے, کبھی زا پہ ہی لکھتے, کبھی الف پہ لکھتے, کبھی اور آگے لا کے لکھتے, اور اس کو زیر دے کے, ہماری قرآنوں میں زیر دے کے چھاپ دیتے. عربی قرآن میں نہیں ہے چھپا ہوا, عربی قرآن میں ویسی ہے, ان لوگوں کو معلوم ہے رول. اب ہماری قرآن آپ دیکھیں گے, آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 دیکھیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 ہماری قرآن میں کیسا ہے. ہماری قرآن میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 8 کیسی ہے, 8 اوپر چلے گی, 8 دیکھیے آپ, ہماری 8 کیسی ہے, یہ اوپر کی لائن میں دکھ رہا ہے, والوزن یومئذ الحق, دکھ رہا آپ کو آخری میں. انہیں کیا کرا, زین کی جو تنوین تھی کھول دیا, اس کھول کے کیا کرا, نون نکالا.
नून साकिन निकला, नून साकिन था तो क्या करा, जेर भी डाल दिया हमारे पढ़ने की सहूलत के खातिर, और उधर लाम पे जज़म था, नहीं तो नहीं पढ़ सकते थे हम अगर वो साकिन नून निकलता। यौमइज़िनिल हक़, अब कैसा पढ़ते हम, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, जेर दे के पढ़ दिया उसको। नून खुतनी कैसा पैदा हुई, तनवीन में से निकली, तनवीन का उन्हें एक जेर कम कर दिया, आप दो जेर नहीं, आप एक ही जेर डाला उन्हें। अब क्यों, नून निकाल लिया उन्हें, नून निकाल के क्या करा, ग्रामर का रूल अप्लाई करके उस पर जेर भी डाल दिया। ये सिर्फ हमारी कुरानों में है। जो लोग अरबी कुरान लेके पढ़ते उनको बहुत मुश्किल होती, नहीं पढ़ सकते। जो लोग गल्फ में रह के आए वो लोग क्या करते मालूम है, वो गलत सलत पढ़ते थे, मगर वहां पे उर्दू कुरान छाप दिया लगा, समझ गए लोग कितने पानी में है, बोला एक अलग उर्दू वर्जन छाप के लोगों पूछते हो ना, आप उर्दू का होना अरबी का होना, तो आप जितने हज पे गए लोगों को उर्दू वाला बोला। नहीं, हरम में भी है, हरम में भी है, सब जगह उर्दू वाले भी रखे हुए हैं, और अरबी पहले नहीं थे वो। जब उनको मालूम हुआ कि हम लोग कितने क्वालिफाइड है, तो फिर दे रहा है। आप देखिए, ये पहली लाइन में अरबी कुरान है, ये आप यहाँ पहली लाइन में अरबी कुरान देखिए, यौमइज़ी यहाँ नहीं करा उन्हें, यहाँ दो तनवीन है पूरी जैसे कि वैसी है ना। हमारी कुरान में क्या करा, आप हमारी कुरान देखिए। अब अरे अरफात, हाँ ये पहली लाइन में है ना, आप देखिए कैसा, आप देखिए आयत नंबर 8, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, उन्हें तनवीन की ब्रैकेट खोल दिया। क्यों खोला, क्योंकि अगला हर्फ भी साकिन था, इसलिए खोल दिया। तो गोया कारी साहब नून पढ़ेंगे ना, यौमइज़िनिल हक़, तो नून पढ़ेंगे ना। मैं जब से पढ़ के बता रहा हूँ ना आपको। जी जी, एक मिनट खारी साहब से पढ़ा रहा हूँ, जरा आप कंफर्म कर लीजिए। वल्वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कैसा पढ़े हमारे इमाम साहब, कैसा पढ़े? मैं उनको पहली आयत से लाता हूँ, आपको एकदम गौर से सुनिए जरा। فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. किसी को कोई सवाल है, कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, ये जाल के नीचे है सो जो तनवीन नीचे है सो दो जेर थे ना, तो एक ही जेर पढ़ रहे हैं फिर अब अपन जी बोल के, फिर नील इसको ना को है सो लाम से लगा दे रहे हैं, जी नील। तनवीन के अंदर क्या रहता है, तनवीन की ब्रैकेट करो तो क्या निकलता है? मैं जब पहले बताया था नून निकलता, पहला तो जेर निकलता। कौन सा नून रहता? खाली नून नहीं निकलता, नून साकिन निकलता। जी नून साकिन निकलता। क्यों? तो नून साकिन निकला तो अगला लाम भी साकिन था जी, तो दो साकिन थे, तो उन्हें रूल अप्लाई करके पहले साकिन को जेर दे दिया जी। अच्छा, जेर दे के पढ़, नहीं तो नहीं पढ़ सकते ना, पहले साकिन को जेर दे के पढ़ो, उन्हें रूल बता दिया। तो हम क्या करें, तनवीन की ब्रैकेट खोले थे, उसमें से जो नून निकला उसको जेर दे के पढ़े। यौमइज़िनिल हक़, एनी मोर या इस पे देखेंगे तो आपको और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल आप हिज्जों में देखिए नून साकिन निकली थी, लेकिन हम क्या करें, वो नून साकिन को ऊपर छोटी छाप के उसको जेर डाल दिए, और तनवीन के दो जेर को अब एक ही जेर छोड़ दिए, एक जेर निकाल दिए। एक जेर क्यों निकालिए, वो नून निकाल लिए बोल के वो जेर निकल गई। ये अच्छा। हाँ, और किसी को कोई सवाल करना है? Anybody has any question? वो अरबी का दिखाएंगे, अरबी का खाली एक वही सब एक क्वेश्चन है, अरबी का दिखाएंगे, अरबी कुरान का सिर्फ अरबी कुरान का देखिए आप, ये आप पहली लाइन में दिख रहा है, देखिए यौमइज़िन हक़, नहीं उन्हें नहीं निकाला नून, आप खुद पढ़ना यहाँ पे। जी सही है, क्वेश्चन है, सही है ना? सही एवरी टाइम नून खुतने को ऑलवेज जेरी लगता, सिर्फ जेर ही लगता, क्योंकि रूल ये है दो साकिन जमा हो गए तो जेर दे के पढ़ना, जबर पेश ये वो कुछ भी नहीं है, वो रूल में जेर दे के पढ़ना, इसीलिए कुरानों में जेर दे के छापा।
اسی کے لیے قرآن میں زیر دے کے چھاپا. دکھ رہا نا آپ کو زیر نون پہ چھوٹا؟ میں ذرا بڑا کر کے بتاؤں کیا؟ نہیں جی سمجھ میں آئی. سمجھ آئے. یہ دیکھیے یہاں پہ ذرا بڑا دکھ رہا ہے, دیکھیے ہے نا, آپ کو دکھ رہا اچھا بڑا؟ جی شکریہ. ہاں 2 زیر. اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو قرآن میں چھوٹی نون آتی جس کو انہوں نے خود نہیں بولتے, وہ کہاں سے نکلی, کیسا آئی, زیر کئی کو آیا, پڑھنا کیسا ہے, پورے چیزاں معلوم ہو گئے, پورے چیزاں معلوم ہو گئے. اب اس میں غلطی نہیں ہونا. اب ہم کچھ بالکل سے, اب میں آپ کو اس کے 4-5 مثالیں بتاؤں گا. جی صاحب 2 آیتیں کنیکٹ, وہاں پہ بھی نون قطنی آتا ہے کئی دفعہ. میں ابھی آپ کو تیسری قسم میں ذرا صبر کریے. اچھا ٹھیک. ہماری جو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو تیسری قسم ہے نا, تیسری قسم وہی ہے نا. تھوڑا ویٹ کریے, میں بتاتا ہوں. تھوڑا ویٹ کریے, میں بتاتا ہوں. جی اور جو ہے میں بتاتا ہوں. پہلے اس کو, یہ جو آیت کے بیچ والے ہیں, میں اس کو پورا اور تھوڑی مثالیں دے کے اور اچھا پکا سمجھا دیتا ہوں, پھر ہم تیسری قسم پہ جائیں گے انشاءاللہ. اب میں دوسری ایک اور آیت بتا تو اسی سورہ میں عرفات میں ایک اور آیت ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. وہ اتنا بھرے ہوئے قرآن میں, آپ دیکھتے دیکھتے پریشان ہو جانا. میں بتاؤں گا آپ کو, اتنے ہیں, بہت ہے قرآن میں. یہ دیکھیے الیکم یہاں پہ ایک ڈفرنٹ کیفیت میں ہے. یہاں پہ آپ کو پہلی لائن نظر آ رہی, الیکم جمیعن. اب اس کو آپ ملا نہیں سکتے آپ کیونکہ لام پہ جو تجدید ہے اس میں پہلا لام ساکن ہے. اب آپ تجدید کی بھی بریکٹ کھولنا, اب آپ تنوین کی بریکٹ کھولے تھے, اب تجدید کی بھی بریکٹ کھولنا. یہاں پہ ہماری کلاس میں مشکل یہ ہے, زبر کو کھڑا زبر پڑھنے والے یہاں پہ بہت ہے, کھڑے زبر کو زبر پڑھنے والے بہت ہے. ابھی تک مد اصلی سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو. اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تھوڑا ایڈوانس ہو کے پڑھیں. آپ تھوڑا وہ کریے. آپ اس میں دیکھیے, اب آپ یہاں پہ تنوین کی بھی بریکٹ کھولنا ہے اور تجدید کی بھی بریکٹ کھولنا ہے. تنوین کی بریکٹ کھولیں گے تو نون ساکن نکلے گا, اور تجدید کی بریکٹ کھولیں گے تو لام ساکن نکلے گا. پھر 2 ساکن جمع ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے, پہلے ساکن کو زیر دینا ہے. میں آپ کو اس کے بھی جمی الذی, اب میں آپ کو اس کو پہلے بورڈ پہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے آسانی ہو. اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ پری. جمی الذی میں یہاں پہ بتاتا ہوں. جمی الذی, جمی ان, یہ وصلی الف ہے. جمی الذی تھا, وہ کیا اور کچھ تھا یا چھوڑ گئے کہاں پہ, میں دیکھتا ہوں کیسے, میں دیکھتا ہوں میم کے بعد جمی. اچھا مد اصلی سے تھا, کوئی بات نہیں. خیر وہ ہمارے اس میں نہیں ہے, ہم اس کو کر لیتے ہیں. جمی ہے نا, جمی ہے نا, یہ تھا. اب میں کیا کر رہا ہوں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. جیم پہ زبر ہے, میم پہ زیر ہے, یا ساکن ہے, عین پہ جو ہے عین پہ زبر ہے اور نون ساکن ہے. ہو گیا جمیعن. یہ الف وصلی ہے, یہ الف وصلی ہے. اب میں آپ یہاں سے, پہلا لام ساکن ہے, دوسرے لام پہ زبر ہے, زال پہ زیر ہے, یا ساکن. پورے چیزاں آ گئے, پورے چیزاں یہاں پہ میں کر دیا تو کیا معلوم ہوا, 2 ساکن جمع ہو گئے. پھر 2 ساکن جمع ہو گئے ایک جگہ. 2 ساکن ایک جگہ پہ جمع ہوئے تو انہیں کیا کرا یہاں پہ جو ہے نون ساکن ڈال کے اس سے کلر بدل دیں گے. سوری بہت ہی غلط ہو گیا. یہاں پہ نون ساکن ڈال کے زیر ڈال دیا, اور یہاں سے ایک زبر نکال لیا, ایک زبر کینسل کر دیا وہاں کا کر کے. اب کیسا پڑھنا, جمیعن الذی, کیونکہ 2 ساکن جمع ہو گئے تھے.
نہیں تو نہیں پڑھ سکتے آپ. جمی اب آ کو ایک حرکت پڑھیں گے, جمیعن الذی, جمیع یہ جیم تھا سوری, جمیعن الذی, یہ جو نون تھا, یہ جو نون تھا انہیں یہ نون کو چھوٹا کر کے یہاں لا کے الف کے نیچے لکھ دیا زیر ڈال کے, جمیعن الذی, ہے نا. اب میں آپ کو یہ قرآن بتایا, یہ قرآن میں آپ عربی قرآن میں دیکھیے جمیعن الذی کیسا تھا, یہاں پہ انہیں کھولا نہیں. لیکن ہماری قرآن میں آپ کو بتاؤں گا, میں آپ کو ذرا چھوٹا کر کے, بہت لمبا ہو جاتا ہے. جمیعن الذی آپ دیکھیں گے ہماری قرآن میں کیسا کرا. یہ سسٹم ایسا رہنے سے ہے, ہم لوگ قرآن لے کے صفحے پلٹا ہے تو بہت ٹائم لگتا, اور پورے آدمی ہر اصل میں ہماری جو فزیکل کلاس رہتی جو بیٹھ کے ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن رہتا, میں سب کو بولتا ہوں فلاں پیج نکالو, فلاں آیت نکالو, تاکہ آپ اپنے آنکھوں سے وہ آیت کو اپنے قرآن میں دیکھیں آپ کیسا ہو رہا ہے نا. اب دیکھیے یہ پہلی لائن میں نظر آ گئی وہ آیت آپ کو, الیکم جمیعن الذی, انہیں کیا کرا, تنوین نکال کے وہیں پر ہی نون ڈال کے زیر ڈال دیا. دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ جی 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 دکھ رہا. اب میں کیا کروں گا, آپ دکھ رہا, انہیں کیا کرا, تنوین کھول دیا, تنوین کھول کے ایک نون نکالا, اس کو زیر دے کے چھاپ دیا. اب ہمارے مول صاحب کیسا پڑھیں گے اس کو, لوٹ کر رہے ہو. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. پڑھے مول صاحب, صحیح پڑھے؟ جی جی بہترین پڑھا جی. اس لیے پڑھے کہ ادروائز اس کا اگر نون ساکن رہتا تو پھر ان دو ساکن جمع ہو کے انہوں پاس ہو جاتے تھے, اٹک جاتے تھے, آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. زیر دینے کی وجہ سے آگے بڑھے, نون کو زیر دینے کی وجہ سے آگے بڑھے. اب ہمارے ہجے اس لحاظ سے صحیح ہو گئے. ہم کیا کریں, جمیعن الذی, انہیں کیا کرا, یہ جو ایک جو زبر جو نکالا یہیں پر ہی نون چھاپ دیا انہیں, یہیں پر ہی بازو وہیں چھاپ دیا انہیں. بعض قرآن میں آپ اردو قرآن نکال کے دیکھیں گے الف کے نیچے ڈالا کر, الف کے نیچے لا کے ڈالا جمیعن الذی. آپ دیکھیں, آپ کیا کسی کے پاس قرآن ہے تو نکال کے دیکھ لیجیے آپ جمیعن الذی کیسا لکھا. میں اور ایک قرآن نکال کے بھی بتا سکتا ہوں اردو والا, ٹائم لگتا بول کے نہیں بتا رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فوراً نکال کے 158 آیت چیک کریے. انہیں عین پہ نہیں لکھتا, عربی قرآن والے عین پہ ہی لکھ دیتے ہیں, ہماری قرآن والے آگے لا کے الف کے نیچے یا اور کہیں آگے لا کے لکھتے. پھر پہلے وہی لکھتے تھے, وہ پیسہ لکھے تو بھی غلط پڑھ رہے تھے لوگاں, تو پھر انہوں نے آگے لائے. یہ سب جی پوچھئے. میں یہ کہہ رہی تھی جیسے یہ جو دوسرا جو آپ نے بتایا اس کا قاعدہ, اگر زبر بھی ہوگا تو نون کے نیچے زیر ہے, تو ہم اس میں آل دا ٹائم نون کے نیچے زیر سے ہی پڑھیں گے. دیکھیے وہ جمیعہ کا جو زبر تھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے. جو دوسرا زبر تھا نون ساکن کی جگہ جو دوسرا زبر لکھے تھے, اب وہ زبر نہیں ہے, وہ نون ساکن ہے. وہ نون ساکن نکل گیا وہاں سے. عین پہ کا زبر تو ویسے ہی چھوڑ دیا وہاں پہ. اچھا, کیونکہ یہ عین پہ زبر تھا. شروع اوریجنل کیفیت بتا رہا ہوں, یہ تھا ان, یہ ایسا تھا, نون ساکن تھا, ان تھا. تو ہم اس کو ایبریویٹ کرنے کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں, نون کو گرا دے کے اور ایک زبر لگائے. ان پڑھ رہے تھے اتنے دنوں سے, اس کو ان پڑھ رہے تھے, تمام تنوین کو ایسا ہی پڑھتے. یہاں پہ جب آگے بھی ایک ساکن آ گیا تو پھر اس کا ایک زبر چھوڑ کے پھر نون پہ آ گئے ہم. پھر ایک زبر رکھ کے نون ساکن نکالے تو یہاں پہ آگے لام ساکن تھا, تو انہیں یہ نون کو زیر دے دیا. یہ زبر تو ویسی ہے اوریجنل لائن کا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ نون ساکن کے جو اس کا جو فارمولا ہے وہ ہمیشہ زیر ہی رہے گا اس کے اوپر. انہیں جو فارمولا میں آپ کو بتایا, یہ جو فارمولا میں لکھا, یہ فارمولا آل ٹائم ہے. یہ پوری کتاب میں لکھا ہوا ہے عربی گرامر میں. الساکن اذا حرک وحرک بالکسر, کسر مانے زیر. اچھا, کسر مانے زیر, کسرہ بالکسر. انہیں بول رہا جب دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو پہلے ساکن کو زیر دو, کسرہ دو, بس زیر ہی دو. انہیں نہیں لکھا یہاں پہ زبر جو پیج جو کچھ. ان کا فارمولا یہ زیر دینے کا. ہر جگہ زیر آئیں گے آپ, پوری قرآن میں جب بھی نون خطنی نظر آئیں گا زیر کے ساتھ ہی نظر آئیں گے آپ.
جی اچھا آپ کا کوشچن اچھا ہے, ویری گڈ, سب کے لیے اس میں یعنی ایزی ہے. تو یہ تو پہلا تھا جمیعاً الذی. تو ہماری یہ میں آپ کو کیا دکھا, اب آپ کو میں اپنا قرآن بھی دکھا دیا. ہمارے قرآن میں کیا تھا, جمیعاً الذی. جی 57 تھا, چاہیے سوری 58. دکھ رہا نا آپ کو جمیعاً الذی؟ جی جی انہیں عین کے بعد نون لکھ کے ڈال دیا اور پڑھا کے بھی سنا دیا. میں کنفرم ہو گیا کہ کیسا پڑھنا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک تیسری کیفیت, ایک تیسری مثال بتاؤں گا. یہ بھی بہت سمپل ہے. 164 قریب ہی ہے یہ. 164 ایک سیکنڈ بیٹا, سمجھا ہاں کیا کہہ رہے ہیں. ایوریبڈی میوٹ پلیز. مائک بند کر کے بات کریے. کلوز یور مائک. اب دیکھیے, آپ پہلی لائن میں دیکھیں, قوم اللہ ہے نا. آپ اللہ کے نام پہ جو لام پہ تجدید ہے اس کو کھولیں گے تو ایک لام ساکن نکلے گا. وہ لام ساکن نکلے گا تو ادھر قومن میں جو تنوین ہے اس میں سے نون نکلے گا. یا تو نہیں چھاپا, یہ عربی قرآن ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. آیت نمبر 64 ہے سورہ اعراف کی. یہ سب نوٹ کریے آپ لوگ, گھر میں جا کے ایک آیتہ نکال کے دیکھنا ہے آپ کو. ہاں, میں جتنے آیتیں بتا رہا ہوں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 بتایا, میں 158 بتایا تھا, میں 164 بتا رہا ہوں. تینوں آیتیں لکھ لیجیے. یہاں پہ کیا ہے, قومن, آگے ہے اللہ, آگے ہے قومن اللہ. چلیے میں قومن اللہ کو آپ کو ایک بتا دوں گا. یہاں پہ قومن اللہ کیسا ہے, قومن یہاں پہ تنوین ہے ایکچولی, اور یہاں پہ جو ہے اللہ ہے, لام پہ تجدید ہے. اب میں اس کے ہجے کر رہا ہوں. خاف پہ زبر ہے, واو ساکن ہے, میم پہ زبر ہے اور نون ساکن ہے. قومن لکھ دیا میں, جیسا تھا پہلے اوریجنل جیسا تھا لکھا. اب میں اللہ بھی لکھ دے رہا ہوں. الف اللہ, اللہ ایک لام پہ کھڑا زبر ہے نا, اللہ. اب یہ دو ساکن جمع ہو گئے, ایک نون ساکن ایک لام ساکن, ایک نون ساکن ایک لام ساکن. انہوں نے کیا کرا, یہاں پہ آ کے انہیں کیا کرا, یہاں پہ نون ساکن ڈال کے انہیں زیر ڈال دیا, ایک زبر کم کر دیا, ایک زبر نکال دیا, کیونکہ بریکٹ کھل گئی بول کے لکھ دیا. قومن اللہ, قوما ایک زبر تو پڑھیں گے آپ, یہ زبر نکالی دے تو قومن اللہ, اگر ہے تو ہے. اب ہماری قرآن میں آپ کو بتاؤں گا 164, آپ دیکھیے کیسا ہے. یہاں پہ پہلی لائن میں دیکھیے کیسا لکھا آپ اپنی قرآنوں میں, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ. اب تنوین ہٹا دیا, انہیں تنوین ہٹا کے نون نکالا, زیر دے کے چھاپ دیا, قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جی. اور ہمارے مول صاحب اس کو کیسا پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. آپ شازیہ ہے کلاس میں؟ جی ہاں شازیہ, ہاں آپ کل بول رہے تھے نا دو ساکن کیسا آتے بیچ میں, سمجھ میں آ گیا؟ جی یہاں پہ دو ساکن کیسا ہوتے, ایک تنوین میں سے نکلتا ہے, ایک ساکن میں موجود رہتا ہے, اور آگے یا تو تجدید کے اندر رہتا ہے یا وہ کبھی کبھی اوپن بھی رہتا, بالکل سنگل. جی آپ سمجھ آ رہی. ہاں, اب آپ کو تنوین جو میرا کوشچن یا ایھا الذی کا تھا وہ بھی ہو گیا, وہ بھی ماشاءاللہ. تو چلیے میں آپ کو 3 مثالیں بتایا, عربی میں بھی دکھایا, ہماری قرآن بھی دکھایا, پڑھا کے بھی دکھایا, ہجے کر کے بھی دکھایا. وہ آپ عربی قرآن بتا کے یہ بتائے تو بہت کلیئر سمجھ میں آ گیا. بتاتا ہوں. الف پہ زبر ہے, میم ساکن ہے, واو پہ زبر ہے, الف ہے. یہ لام پہ جو ہے
لام پہ ایک پیش ہے اور نون ساکن ہے. اموالن اموالن ہو گیا نا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ الف ہے اور یہ خاف ساکن ہے. تا پہ زبر ہے, را پہ زبر ہے. اب دیکھیے آپ دو ساکن جمع ہو گئے, ایک نون ساکن ایک خاف ساکن, ایک نون ساکن ایک خاف ساکن. انہیں کیا کرا, یہ نون کو زیر دینے کے واسطے پہلے یہ نون کو چھوٹا کر دیا, چھوٹا کر کے کیا کرا, یہاں چھاپ دیا, چھوٹا کر کے یہاں چھاپ دیا, اس کے نیچے زیر ڈال دیا اور ایک پیش کینسل کر دیا. اموال اقترفتموها اموال نخ نکال لیا. اصل ہجے اس کے یہ تھے, نیچے آپ کو نظر آ رہے. ہماری قرآن والا جو ہے صحیح کام کر دیا. کیا کر دیا؟ ہم سورہ توبہ میں جائیں گے. سورہ توبہ جو ہے کہا ہے میں, سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 24. یہ آگے ہم 24 میں آگے 18-23 آئے آگے. یہ دیکھیے پہلی لائن میں آپ کو دکھ رہا وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا. ایوری بڈی, آپ سب کو کنفرم ہے نا. اور عربی قرآن میں کیسا تھا آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. لام پہ دو پیش ہے, الف وصلی الف ہے بیچ میں, وصلی الف ہے بلکہ وہ الف پہ صاد ہے, خاف پہ خلخلہ ہے بلکہ انہیں گرین کر دیا. ترفتموہا و تجارتن. آپ دیکھیے تجارتن میں, آپ دیکھیے یہ تجارتن میں دو پیش کیسے ملے ہوئے ہیں. کیوں؟ اخفا ہے وہاں پہ, آگے تا ہے. وہ تجارتن اخفا ہے بول کے انہیں کیا کرا, دو پیش کو ایک ساتھ لکھا, دونوں پیش سیدھے. اور اس پر اموالن میں کیا کرا, ایک پیش الٹا ہے ایک پیش سیدھا ہے. صحیح ہے. کیوں کر دیا؟ آگے حمزہ ہے بول کے انہیں کیا کرا, اگر آپ حمزہ سے اموالن آپ اس کو اگر یہاں روک دیے تو انہیں کر دیے, تو اب آپ یہاں پہ اخترفتموہا پڑھیں گے آپ اس کو. اب میں بعد میں بتاؤں گا وہ ترکیب, جو پہلا فارمولا جو ہم اپلائی کر کے آئے. اب وہاں پہ حمزہ آ جا رہا بول کے انہیں آپ اظہار کرنا, یاد دلانے کے واسطے ایک پیش الٹا ایک پیش سیدھا کر دیا. ہاں, پیش کو بھی دو طریقوں سے. عربی قرآن میں انہوں نے جہاں جہاں تجوید آ رہی وہاں ہائی لائٹ کیا, انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. نہیں ہائی لائٹ نہیں, ہاں ہائی لائٹ اشاروں سے کیا, ایسا نہیں. ہائی لائٹ کا مطلب وہ ہائی لائٹر لے کے یلو ریڈ کلر نہیں کرا. جی نہیں, انہوں نے مختلف کلرز دے دیے نا کہ یہاں تجوید کا قاعدہ. اتفاق سے اس قرآن میں ویسا ہے, لیکن سب قرآنوں میں ایسا کلر نہیں رہتے اور بلیک ہی رہتا. لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھیے فار ایگزامپل یہ میم, الیکم میں کیا ہے, میم ساکن کا ادغام شفیع ہے. یہ اوپر کی لائن میں آپ الیکم دکھ رہے نا, ہے نا, میم ساکن کے بعد میم ہے دیکھیے جی. ہاں ادغام شفیع ہے. جیسے ادغام شفیع کا قاعدہ آیا انہیں میم پہ سے جزم نکال لیا. میم پہ سے جزم نکالتے آپ دیکھتے معلوم آتا رہے ادغام شفیع, میم نکال لیا انہیں. میم پہلے میم ساکن کا جزم نکال لیا, آپ کو اشارہ کر دیا کہ یہاں پہ ادغام شفیع ہے. اور پھر دوسری لائن میں آ کے ادغام شفیع ہے, ادغام متماثل لائن دونوں بھی ہے, تو انہیں نکال لیا. اور دوسری آیت میں آئی ہے وہ رسول, را کو گرین کر دیا موٹا پڑھنے کے لیے. اوپر میں بھی دو میں بھی گرین بلو کر دیا موٹا پڑھنے کے لیے. رسول ہی کے پاس کھڑی زیر نہیں ہے عربی قرآن میں. آپ انہیں ایک زیر ڈال کے یا لکھتا ہے ایسا لہی, آپ لمبا پڑھنا, کھڑی زیر ہے وہ, ان کی کھڑی زیر ہے وہ. رسول ہی و جہاد فی سبیلہ ہے نا. آپ کو دو تین چیزیں معلوم ہو گئی ہے. خیر ہم یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. سورہ توبہ ہے. کلر کوڈڈ قرآن ہے. آپ اس میں آپشن لیں گے تو آپ کو میں جو قرآن کا ایپ بھیجا وہ آپ لوڈ کر کے اس میں آپشن لیں گے. آپ عربی کا قرآن لیں گے تو اس میں آ جائیں گا خود بخود. آ رہے ہیں آپ, اور اس میں 8-10 آپشن ہے, آپ جا کے سلیکٹ کریں اور آپشن سلیکٹ کریں. اوکے, یا
سر یہ جہادی میں دال کے نیچے 2 زیر ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ کس کہاں ہے جہادی؟ جہاد دن میں 2 زیر، یہاں پہ اخفا ہے بول کے کیا کرا انہوں نے، اخفا کا اشارہ دے کے 2 زیر کو الگ الگ کر دیا. ٹھیک سر. آپ 2 زیر ایسے دیکھیں گے تو سمجھ جانا یہ اخفا ہے. اب اخفا چھوٹے گا نہیں، آپ کا اخفا چھوٹے گا نہیں. وہ جہاد اخفا کا اشارہ ڈالا انہیں. ٹھیک سر. ہٹا کے ڈالا. میں اور بھی بتاتا ہوں، زبر بھی ہٹا کے ڈالتا، پیج بھی ایسے الٹے سیدھا، ایک الٹا ایک سیدھا ڈالا. اموال نختلف. میں آپ کو آخری دنوں میں میں آپ کو اردو اور عربی کے جو ڈفرینسز ہیں تھوڑے بتانے کی کوشش کروں گا. لیکن ہم لوگ اردو کا سمجھ کے اردو کو صحیح پڑھ لیے تو یہی ہماری جان کو بہت ہے. اس لیے جب حرم جاتے ہیں نا قاری صاحب، یہ عربی والا قرآن اگر نکال لیں آپ تو پھر پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے ہمیں نا. پھر ہم تلاش کرتے ہیں وہ اردو والا، وہ بالکل ڈارک بلو کلر کا ہوتا ہے وہ. جی عربی والا پڑھنے کو مشکل جب ہوتی، جب اردو والا پڑھنے کو تو مشکل ہو رہی. آپ کدھر ہم یہ اموال نختلف ہو، آپ یہ دیکھ لیے، مولوی صاحب کو پڑھا کے بھی دیکھ لیے یا نہیں دیکھے؟ مولوی صاحب کو بھی پڑھا دیتا ہوں میں. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. آپ دیکھیں مول صاحب ایک سانس میں کتنی بڑی آیت پڑھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں وہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے خلد سے. اب دیکھیے آپ انہوں ایک سانس میں کتنا پڑھے. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ماشاء اللہ الحمدللہ. ہم لوگوں کو 4 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان اللہ. 38 seconds. اور ایک 48 سیکنڈ بولا وہ. اچھا آپ ریکارڈ کرے الحمدللہ. آپ دیکھیں گے اسی اور انہوں کیا کرے. ایسا آیت شروع ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم. وہ با کا خلخلہ اتنا اچھا کرے. ہم لوگ جو ہے خلخلے چھوڑ رہے ہیں، بیچ والے خلخلے تو کھائی جا رہے ہیں. میں آج کتنے لوگوں کو بیچ میں روکا خلخلہ. اب با بیچ میں آتا، اکثر با کے خلخلے بیچ میں آتے. اچھا کرنا وہ ابنا، انہوں کتنا اچھا خلخلہ کرے با کا، اور پھر بعد میں آ کے خاف کا. خاف کا تو بہت پیارا تھا. نق طرف تموہا. تو آپ لوگوں کو کنفرم ہو گیا انہوں جو ہے نون پہ زیر دے کے بہت ہی اچھا تنوین کو کیسا پڑھے. اور ہماری قرآن میں ڈالا ہوا ہے
اور اب ہم کو پڑھنے میں غلطی نہیں کرنا چاہیے اور کیسا پڑھنا چاہیے وہ بھی دیکھ لیے ہم. اور ہم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ چھوٹی نون کیوں ڈالا اور یہ نون کہاں سے آئی جی جی اور یہ نون پہ زیر کیوں لگی. ناؤ وی نو ایوری تھنگ. اور ہم جو ہے ہم آئندہ سے جب بھی نون خود نہیں آئیں گے ہم اس کو صحیح اور غلطی نہیں کریں گے. اور اگر کوئی ہم کو بولے گا کہ آپ تجوید سیکھے ہم کو بتاؤ یہ چھوٹی نون کیا ہے, آپ اس کو پورا سمجھائیں گے, اس کو اور کنفیوز نہیں کریں گے بلکہ سمجھائیں گے. پڑھے ہمیں آیت توبہ کی آیت نمبر 24 تھی. یہ اس کے بازو اور ایک ہے, میں بتا کے آج کا سیشن ختم کر دیتا ہوں کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہے ایک ہی سورے میں. یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ بہت ٹپیکل ہے اور میں آپ کو ایک بہت اچھی ایکسرسائز بھی اس کے بعد دینے والا ہوں. وقالت الیہود عزیر میں کیا ہے, دو پیش ہے, اس کے بعد با ساکن ہے نا. دیکھ لیے نا آپ عربی قرآن دیکھیے کیسا ہے. ہاں پہلے 30 کا فرسٹ لائن. وقالت الیہود عزیر, اس کے بعد با ساکن ہے, آپ نہیں پڑھ سکتے ہے نا. سب لوگ دیکھ لیجئے. میں ہماری قرآن بتاؤں گا, ہماری قرآن کی آیت نمبر 28 بتاؤں گا. میں اس کو بورڈ پہ بھی ڈال کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کیا ہوگا. بالکل قریبی ہے, یہ دونوں آیتیں قریب ہے اتفاق سے. 29-30 یہ دیکھیے ہماری قرآن میں کیا کرا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وہ لوگ کیا بولتے تھے, وہ قوم والے لوگ کیا بولتے تھے کہ عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا ہے. یہودی کیا بولتے تھے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى, نصارہ کیا بولتے ہیں, مسیح اللہ کا بیٹا ہے. نصال مسیح ابن اللہ, مسیح ابن اللہ ہے نا. یہ ذالک قولہم بافواہہم, یہ جو بات ان کے ہونٹوں سے نکلتی ہے وہ بہت سخت ہے, بہت غلط ہے, اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ. یہ اتنا کھلا قرآن ہے ہمارا, اگر وہ لوگ سمجھے اس کو تو بہت کلیئر میسج ہے اس پہ. یہ ان کا جو ٹرینیٹی کا جو وہ ہے اس کے اوپر تو ہماری قرآن بالکل ایک وہ ہے, لیکن دے ڈونٹ ایکسپٹ اٹ. تو یہ آپ عزیرو کا میں بتا دیا, میں عزیرو کا پڑھا دیتا ہوں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آپ 3-4 چیزیں آپ غور کرنے کے آپ لوگوں اس میں انشاءاللہ بہت اچھی آیت ہے یہ. آپ ایک تو یہ دیکھیں, یہ آیت جو چل رہی ہے ابھی, وقالت الیہود, یہ عزیر ابن اللہ, یہ تو دیکھیں گے, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے آج کا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اللہ کا نام کیسا پڑھ رہے ہو آپ لوگ, اس کو غور کریے. ذالک, اور پھر آپ ابن اللہ, ذالک قولہم کے بعد نیم ساکن کے بعد با ہے, یہاں پہ اخفاء شفیع ہے. اخفاء شفیع کا غنہ کیسا کرے ہو, یہ آپ دیکھیے. پھر آپ یداعون قول الذین کفروا من قبلہم, اخفاء ان کا کیسا ہے, اور قبل کا جو با بیچ میں آنے کا وہ ان کا خلخل صغرا کیسا ہے. اور پھر قاتلہم اللہ, اللہ کو کیسا پڑھے. انا میں انہوں غنہ کر کے کھڑا زبر پڑھے. ہم غنہ کرے تو کھڑا زبر چھوڑ دے رہے, کھڑا زبر پڑھے جھٹکا کیسا دی. یہ آیت میں ہمارے سیکھنے کے بہت چیزیں ہیں, میں پھر لگا رہا ہوں, غور سے سنیے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل
قاتلهم الله أنا يؤفكون. جی تو پلیز الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن بہت اچھا تھا. ہم جو ہے ہمارا جو آج کا ٹارگٹ تھا یہ والا یہ جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم جو ہے اس کا پارٹ 2 کمپلیٹ کریں. کل پارٹ 1 کرے تھے, آج پارٹ 2 تقریباً ہم لوگ. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے, کچھ پوچھنا ہے تو میں پوچھ لیجئے. کل میں اس کا جو تیسرا ہے وہ بڑا نہیں ہے, وہ بھی بتا دوں گا میں. کل انشاءاللہ اس کو پورا کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن دیس سیشنز آر ویری ٹیکنیکل, ویری انفارمیٹیو, اور بہت سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں, اور اس کو نوٹ کر کے اس کو یاد رکھنے کے لیے. الحمدللہ آج بہت اچھی کلاس رہی ہم لوگوں کی. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت دیر تک بیٹھے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. قاری صاحب ایک چیز میں پوچھوں سر, یہ جو آپ نے تو ابھی فارمولا بتایا نا تیسری کہ ایک سکون ہے, دوسرا سکون ہے, پھر تیسرے کا ہم لیں گے زبر ہوگا تو زیر لیں گے, اس طرح کا بجائے. لیکن سپوز کیا 2 ہی سکون ہے صرف, تو آپ اور اس میں کیسے اسٹارٹ کریں گے؟ اگر 2 ہی اگر سکون ہے تو پھر کیسے اسٹارٹ کریں گے؟ پہلے میں کچھ نہیں ہے, دوسرے میں حرکت ہے, تو کیسے اسٹارٹ کریں گے؟ کل مجھے یاد ہے شاید یاسین میں ایک کوئی ایسا لفظ آیا تھا تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا تھا کہ 2 ہی اس میں ہے. ایک پہلے والے میں کچھ نہیں تھا, جیسے وصلی ٹائپ کا تھا, اور دوسرے والے میں حرکت تھی. تو کیا وہ اس کی زبر کو زیر میں لیں گے یا زیر سے زیر میں لیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کل. یہ تھا کل آپ پوچھے نہیں نا, میں بولا تھا پوچھو. نہیں میں رات کو پڑھا تھا قاری صاحب, کل رات کو. اچھا جی, یہ آپ کا جو آپ کا جو سوال تھا, یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 سے جی شاید ایسے ہی تھا. اس میں کیا ہے, آپ دیکھیے الف خالی ہے, الف خالی ہے. جی اس کے بعد تا پہ تجدید ہے. جی تجدید کی بریکٹ کھولے تو یہ پہلا تا ساکن ہے, دوسرے تا پہ زبر ہے. جی اس طریقے سے الف بھی خالی ہو گیا اور ایک تا بھی خالی ہو گیا. جی میں سمجھ گیا. ہاں میں سمجھ گیا. تو زیر سے آئے گا اتباع. ہم زیر لگائے, زبر تھا تو زیر لگانے کا فارمولا تھا نا. جی. اور دوسری ایک اور چیز تھی کہ سر وہ ہم نے فرائیڈے کو آپ نے سیشن اپنے ریکارڈ کرایا تھا, تو کیا بھیج دیں گے اس کو؟ ہاں آئی کلاؤڈ میں ہے نا وہ. جی آئی کلاؤڈ میں ہے پورا سیشن. ہاں آئی کلاؤڈ میں ریکارڈ ہے سنڈے کا. تو کیسے اس کو میں ریکارڈنگ میں سے نکال کے جی آپ کے گروپ میں ڈال. میں اوکے آپ نے بھیجا نہیں تھا سر, آپ بھول گئے تھے شاید, تو آپ بھیج دیں گے ریفرنس کے استعمال. اس میں اور بہت سے پروگرام ریکارڈ ہے, اس میں سے وہ نکال کے میں آپ کو میں اپنے گروپ میں ڈالتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. کل ہی کرے تھے نا وہ. نہیں اس فرائیڈے کو کیا, سنڈے کا تھا نا. فرائیڈے کو نہیں, فرائیڈے نہیں, وہ کیا تھا سنڈے کیا تھا. جی سنڈے کیا تھا. سنڈے اوکے, وہ تاریخ کے حساب سے میں نکال لوں گا. سنڈے کا جی سنڈے کیا تھا. لمبا تھا بتاؤ. جی وہ لمبا تھا, 4 گھنٹے کا تھا. چلے ہم کیا کریں گے, وی ول بی بیک انٹو الحمدللہ. تو آج ہم دعا